نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نور الذات سے پاکی کا بیان پڑھیں گے۔ تو مصنف فرماتے ہیں المياه التي يجوز التطہیر بها، پانی کی جس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، کرنا جائز ہے۔ يجوز التطہیر، پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ سبعۃ میاہ، 7 اقسام کے پانی ہیں۔ ماء السماء، پہلا آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی، وماء البحر، اور سمندر یا دریا کا پانی، وماء النہر، اور نہر کا پانی، وماء البیر، اور کنویں کا پانی چوتھے نمبر پہ، وماء ذاب من الثلج، اور پانی جو اولوں کے پگھلنے سے حاصل ہو، والبرد، اور برف کے پگھلنے سے حاصل ہو چھٹے نمبر پر، وماء العین، اور چشمے کا پانی۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ وہ پانی کی جس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 قسم کے پانی ہیں۔ ایک تو پہلا آسمان کا پانی، دریا یا سمندر کا پانی، دوسرے نمبر پر نہر کا پانی، تیسرے نمبر پر کنویں کا پانی، چوتھے نمبر پر، اور وہ پانی جو اولے سے پگھلنے کے بعد حاصل ہو 5ویں نمبر پہ، اور برف کے پگھلنے سے حاصل ہو 6 نمبر پہ، اور چشمے کا پانی۔ پھر کہا کہ ثم المياه على 5 اقسام، کہ پانی کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے طاہر مطہر غیر مکروہ، کہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے لیکن مکروہ نہیں، وہ الماء المطلق، اور وہ مائع مطلق ہے۔ طاہر ہے، پاک ہے، مطہر پاک کرنے والا ہے، غیر مکروہ، اور مکروہ نہیں ہے۔ دوسرا پانی ان نے بیان کی قسم طاہر مطہر، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ لیکن کیا ہے، مکروہ ہے، وہ ما شرب منہ الحرۃ، اور وہ ہے جسے بلی نے پی لیا، وہ نحوہا، اس جیسے کسی جانور نے، وقان قلیلا، اور وہ پانی قلیل مقدار میں ہو۔ تو وہ پانی جو خود پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہو، مکروہ ہو، یہ وہ پانی ہے پی لیا اس میں سے بلی نے یا جیسے کسی جانور نے، اور وہ قلیل مقدار میں ہو۔ پھر تیسری قسم بیان کی، وہ طاہر، پاک ہو، غیر مطہر، لیکن پاک کرنے والا نہ ہو، وہ ہوا مستعمل، اور وہ ہے جسے استعمال کیا گیا ہو لرفع حدث، رفع حدث کے لیے، او لقربت، یا قربت کے لیے یعنی ثواب کے لیے، کل وضو علی الوضو، جیسے وضو پر وضو، بنیتی، وضو کی نیت سے۔ اور وہ پانی جو خود پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے والا نہ ہو، اور یہ وہ پانی ہے جس کو استعمال کیا گیا ہو حدث دور کرنے کے لیے یا ثواب کے حاصل کرنے کے لیے، جیسے وضو پر وضو کرنا وضو کی نیت کے ساتھ۔ تو یہ تیسری قسم آ گئی، طاہر مطہر غیر مکروہ، اور پھر دوسری ہے طاہر مطہر مکروہ، اور تیسری آ گئی طاہر غیر مطہر، وہ مستعمل لرفع حدث، جسے استعمال کیا گیا رفع حدث کے لیے، او لقربت، اور قربت کے لیے، کل وضو علی الوضو، جیسے وضو پر وضو بنیتی، وضو کی نیت سے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ مستعمل پانی کون سا ہے، تو کہتے ہیں وہ یسیر الماء مستعملا، اور پانی جو ہے نا مستعمل ہو جاتا ہے بمجرد انفصالہ عن الجسد، صرف اس کے بدن کے جدا ہوتے ہی پانی جو ہے نا مستعمل ہو جاتا ہے بدن کے جدا ہوتے ہی۔ پھر کہتے ہیں کہ ولا یجوز بماء شجر و ثمر، ولا یجوز بماء شجر و ثمر، کہ جائز نہیں ہے درخت اور پھل کے پانی سے پاکی حاصل کرنا، ولو خرج بنفسی، کہ وہ خود سے نکلا ہوا، خود سے نکلا ہو، من غیر اصلی، بغیر نچوڑے ہوئے، فی الظاہری، ظاہری قول کی بنا پر۔ پھر کہتے ہیں ولا بماء زال طبعہ بالطبخ، اور وہ پانی بھی اس پانی سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز نہیں، زال طبعہ، کہ اس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، بالطبخ، پکانے کی وجہ سے، او بغلبۃ غیرہ علیہ، کہ غلبہ ہو اس پہ غیرہ، کسی دوسرے کا، علیہ، اس پر، کہ اس پہ کسی اور کا دوسرے کا غلبہ آ جائے۔ تو پھر ہم پڑھیں گے غلبہ کیا چیز ہے۔ 2 طرح کی چیزیں ہیں، ٹھوس اور مائع۔ تو ٹھوس کو جامد بھی کہتے ہیں، والغلبۃ فی المغالطۃ الجامدات، اور غلبہ جامد چیزوں کے مل جانے کی وجہ سے، باخراج الماء عن رقتہ و سیلانہ، کہ پانی سے نکل جانا کس کا، عن رقتہ و سیلانہ، اس کی رقت یعنی پتلا پن، و سیلانہ، اور اس کا جاری رہنا۔ تو کہتے ہیں کہ اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے جامد چیزوں کے مل جانے کی صورت میں، پانی کو نکال دینے سے اس کی رقت یعنی پتلا پن اور سیلان جاری ہونے کی جو صفت ہوتی ہے اس سے، ولا یضر تغیر اوصافہ کلھا، اور نقصان نہیں دیتا، ولا یضر، نقصان نہیں دیتا، تغیر، بدل جانا، اوصاف کلھا، اس کے تمام اوصاف کا بدل جانا، بجامد، جامد چیزوں کے مل جانے سے، زعفرانی، جیسے زعفران، وفاقیت، اور پھل، وفرقت شجر،
ورق کی شجرن اور درخت کے پتے. تو کہتے ہیں کہ غلبہ حاصل ہو جاتا ہے جامد چیزوں کے مل جانے کی صورت میں. پانی کو نکال دینے سے اس کی رقت یعنی پتلا پن اور سیلان یعنی جاری ہونا اور نقصان نہیں دیتا. اس کی تمام اوصاف کو بدل جانا جامد چیزوں کے مل جانے سے، جیسے زعفران پھل اور درخت کے پتے. پھر بیان کرتے ہیں اللہ فضل فرمایا ہم پر. والغلبۃ فی المائیات، اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے مائیات میں، مائیات میں یعنی بہنے والی چیزوں میں، بظہور وصف، ایک وصف کے ظاہر ہونے سے، بوصف واحد، ایک وصف کے ظاہر ہونے سے، من ماء لہ وصفان، ان مائیات میں سے، ان بہنے والی چیزوں میں جن کے دو وصف ہوں، من ماء لہ وصفان فقط، جس کے صرف دو وصف ہوں، تو ایک وصف کے ظہور ہونے سے غلبہ آ جاتا ہے. کل لبنی لہو، کل لبنی جیسے دودھ، لہو لون والطعم ولا رائحۃ لہو، جیسے دودھ کے اس کے لیے رنگ ہے اور مزہ ہے، اس میں بو نہیں. تو اس میں دو وصف ہیں، تو ایک وصف آ گیا تو غلبہ ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں وہ بظہوری وصفین من ماء لہو ثلاثۃ کالخل، یہ کہتے ہیں بظہوری ظاہر ہونے سے غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. کسے؟ ظاہر ہو جانے سے، وصفین دو وصفوں کے ظاہر ہونے سے، من ماء لہو ان مایات میں سے، ثلاثۃ کہ جن کی تین اوصاف ہوں، تین اوصاف ہو، تین وصف ہو، تو دو کے ظاہر ہونے سے غلبہ آ جاتا ہے. کالخل جیسے سرکہ، تو سرکہ کے جو تین وصف ہیں ان میں دو وصف ظاہر ہوئے تو جائز نہیں رہتا. پھر کہتے ہیں والغلبۃ فی الماء الذی، کہ غلبہ حاصل ہو جاتا ہے فی الماء ان بہنے والی چیزوں میں، الذی لا وصف لہ جن کا کوئی وصف نہیں ہے. اس کی مثال دی کالماء المستعمل جیسے مستعمل پانی، وماء الورد المنقطع الرائحۃ گلاب کا پانی کہ جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، تکون بالوزن تو غلبہ جو ہے نا وہ وزن کے اعتبار سے ہوتا ہے. وَإِنِ اخْتَلَطَ وَرَطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ چنانچہ اگر مل جائے، وَإِنِ اخْتَلَطَ رَطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ چنانچہ اگر مل جائے دو رطل مستعمل پانی کے، بِرَطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ مطلق پانی کے ایک رطل کے ساتھ، لا يجوز به الوضوء اور اس سے وضو جائز نہیں ہے، وَبِعَكْسِهِ جازہ اور اس کا برعکس ہو تو پھر جائز ہے. یعنی اگر اس میں ایک مائع مستعمل ہو جائے اور دو مائع مطلق ہو جائیں تو پھر جائز ہو جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ والرابع اور چوتھی جو قسم ہے نا پانی کی، وہ ہے ماء نجس، وہ نجس پانی ہے، ناپاک پانی ہے. وہو الذی حلت فیہ نجاست اور یہ وہ پانی ہے کہ جس میں گر جائے اس میں کوئی ناپاکی، وکان راقدا قلیلا اور وہ کیا ہو حالانکہ وہ رکا ہوا ہو، قلیل ہو، کان راقدا قلیلا رکا ہوا ہو اور قلیل ہو. والقلیل اور قلیلوں کا مطلب کیا ہے؟ ما دون عشر فی عشر، وہ پانی ہے جو در دہ سے کم ہو، تو ایسے پانی کو ہم قلیل کہیں گے. فین جسو پس یہ پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَظْهَرْ اور اگر ظاہر نہ ہو اثرها اس کا اثر، اگرچہ ظاہر نہ ہو ناپاکی کا یعنی اثر ظاہر نہ ہو، اور جارین اور وہ اگر جاری ہے ناپاکی کا اثر اور پانی جاری ہو، اور جارین وظاہر فیہا اثر ہوا اور اس میں اس کا اثر ظاہر ہو گیا ہو، یعنی ناپاکی کا اثر ظاہر ہو گیا ہو. والاثر اور اثر کیا چیز ہے؟ طعم اثر ہوتا ہے مزہ، او لون رنگ، او ریح یا بو. تو یہ صورتحال نے بیان. چوتھی جو ہے پانی کی جو قسم ہوتی ہے وہ ہے مائع نجس. اور پانچویں جو انہوں نے بیان کی ہے مصنف نے کہتے ہیں وہ خامس ماء مشکوک، کہ پانچویں جو قسم ہے مائع مشکوک ہے. پانچویں قسم وہ ہے جس کے مطہر ہونے میں شک کیا گیا ہو، فی طہوریتی اس کے پاک ہونے میں. والخامس اور پانچویں ماء مشکوک، مشکوک پانی ہے، فی طہوریتی ہی کہ اس کی طہارت میں صاف ہونے میں مطہر ہونے میں شک کیا گیا ہو، وہ ہے مائع مشکوک. وہ ما شرب منہ اور وہ پانی ہے کہ جس سے پی لیا ہو حمار کسی گدھے نے، او بغل اور کسی خچر نے. تو پانچ قسمیں آ گئی. چوتھی تو ہم نے بیان کی کہ وہ مائع نجس ہے، اور پانچویں مائع مشکوک ہے کہ جس کے طاہر ہونے میں پاک ہونے میں شک کیا گیا ہو. صدق اللہ عظیم. جزاک اللہ.